اگر کسی نے ایسی ایجنسی اسکیل کرنی ہو تو اس کو کن کن اسپیکٹس پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ یہاں بیٹھ کے وہ لوگ اس کو اسکیل کر سکیں؟ ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ 3 سے 5 لاکھ ڈالر کے قریب ہے منتھلی، جس کی وجہ سے وی آر لسٹڈ ان دا میٹا بزنس پارٹنر ایز ویل. اگر کوئی بندہ آپ کو نیا اسٹور بنا کے دے اور کہے کہ میری مارکیٹنگ کر دیں، آپ اس کی سیلز کی پوری ذمہ داری لے سکتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں، ان کا استعمال کر کے ویب سائٹ اپنی جو ہے اس کے اوپر ٹریفک لے کے آنی ہے، اور الٹیمیٹلی ویب سائٹ پہ ٹریفک لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پی پی سی یہ زیادہ بیٹر ہے کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ؟ پی پی سی ہے نا، وہ مہنگی پڑ جاتی ہے آپ کو. اور انفلوئنسر مارکیٹنگ کا یہ ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا کہ آپ نے ایک ویڈیو لے لی ان سے، پھر وہ سیم ویڈیو آپ فیس بک پہ بھی چلا سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ بھی چلائیں، آپ اسنیپ چیٹ پہ بھی چلائیں، ٹک ٹاک پہ بھی چلائیں. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستوں ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آج بھی ایک گیسٹ ہیں، مشہور ہے، قابل ہیں. ساری دنیا جب پاکستان سے باہر جا کے کمانا چاہتی ہے، یہ اس وقت پاکستان سے باہر سے یعنی آسٹریلیا سے واپس آئے، یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی کھولی. ان کے پاس ماشاءاللہ 60-70 لوگ کام کرتے ہیں. پاکستان میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ رہ کے گرو کرنا، یہاں پہ یا بزنس لانچ کرنا، پراپرلی اس کو چلانا ممکن نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کی نفسیات اور باقی سب کچھ. ایسے ماحول میں پاکستان میں واپس آ کے ایک اچھی کمپنی لانچ کرنا اور اچھے پیسے کمانا، اچھا روزگار دینا، یہ انہوں نے ممکن بنایا. اب دیکھیے ان کی سٹوری میں وہ ساری چیزیں ہم پوچھیں گے ان سے، انہوں نے سب کیسے کیا، کیوں کیا. آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ پاکستان میں رہتے رہتے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں موسیٰ رضا صاحب. ان کی کمپنی ہے، یہاں پہ کمپنی اس لیے کہتا ہوں، پاکستان میں اس کو ہم کمپنی کہتے ہیں، جبکہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ایجنسی. تو یہ ایک ایجنسی ہے جو سروسز فراہم کرتی ہے پاکستان میں اور پاکستان سے ہٹ کے دوسرے کنٹریز میں جو کلائنٹس ہیں ان کو. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. موسیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ السلام علیکم. وعلیکم پہلے تو بہت شکریہ اپرچونیٹی دینے کا، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ لوگوں کی سٹوریز باقی لوگوں تک پہنچ رہی ہے. یہ اٹ سیلف آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. اور یہ پوڈ کاسٹ میں آج آپ ہمارے ماشاءاللہ گیسٹ ہیں، ہمیں عزت بخشی آپ نے. جو سٹوری ہے یہ ہمارے پاس بے شمار ایسی سٹوریز پہلے ہو چکی ہیں. جب ایک سٹوری لگتی ہے اس سے کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے کئی لوگ ہمیں ملے جن لوگوں نے کسی اور کی سٹوری دیکھی تھی پھر وہ ہٹ ہوئے. سب سے پہلی سٹوری جو ہماری ہٹ ہوئی تھی کسی اور سوشل میڈیا پہ، وہ ہمارا ایک 17 سال کا یا 15 سال کا بچہ تھا، حافظ سلمان ملک. اس سٹوری کے بعد پھر لائن لگ گئی ہمارے پاس، جن لوگوں نے کورسز کیے اس کے بعد یہاں پہ کامیاب ہوئے، پیسے کمانا شروع کر دیے. تو جب ایک سٹوری ہوتی ہے یہ موٹیویشن ہے رائٹ پرسن کے لیے. تو ماشاءاللہ آپ موٹیویشن ہے، اس لیے ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے چینل پہ لازمی آئیے تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بتائیے کہ ایسا کرنا پاسبل ہے. اب سب سے پہلے تو تھوڑا سا لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے؟ صحیح. اچھا، اس سے پہلے ایک میں یہ بات بتاؤں، جیسے آپ یہ اسٹوری کی بات کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹینٹ آپ کریٹ کر رہی ہیں یا پھر اس طرح کا ایجوکیشنل کنٹینٹ، اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس پہ نہ ہی ویوز ملتے ہیں نہ ہی کچھ اور. اس طرح سے مطلب جس طرح آپ ٹک ٹاکرز ہو یا باقی لوگوں کو دیکھ لیں تو پیچھے موٹیویشن یہی رہ جاتی ہے. اب اس میں یہ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ ویوز کے لیے نہیں کر رہے یا پھر کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہے. پیچھے موٹیویشن یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انسپائر ہم لوگ کر سکیں کہیں نہ کہیں. کیونکہ اگر کچھ لوگ بھی ان ساری باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کوئی اچھا کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کو بھی فائدہ اور ان کی اپنے خاندان اپنی فیملی کو بھی جو لائف سٹائل ہے وہ امپروو کر سکے، تو وہاں پہ ہمارا یہ سارا پیسہ بھی حلال ہے اور ٹائم بھی حلال ہے. تو کمنگ بیک ٹو مائی سیلف، مائی نیم از موسیٰ رضا. جیسے آپ نے انٹروڈیوس کیا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ عزت بخشی بلا کے اتنے اس پلیٹ فارم پہ. ہماری جو کمپنی ہے ڈیجیٹل دوست کے نام سے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ جب میں آسٹریلیا میں تھا تو میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا، سیمینار تھا، اور وہ سیمینار تھا امیزون. اس سے پہلے امیزون کا مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ امیزون کوئی ایک ویب سائٹ ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح سے رجحان نہیں ہے. تو پھر جب میں نے وہ اٹینڈ کی کانفرنس تو وہاں پہ مجھے ایکسپوجر ہوا کہ ای کامرس کی جو دنیا ہے یہ کتنی بڑی دنیا ہے اور اس میں کیا 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 جا سکتا ہے.
تو خیر میں گیا تو ایجوکیشن کے لیے تھا، بٹ ساتھ ساتھ along with دی ایجوکیشن میں خیر اس میں کچھ سیکھتا رہا. وہاں پہ کچھ کمیونٹی میں نے جوائن کی. پاکستان خیر اس بارے میں بات کریں گے کمیونٹیز کتنی ضروری ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی بن رہی ہیں، اب ایکسپوجر لوگوں کو مل رہا ہے لیکن باہر بہت زیادہ ہی ہے. تو پھر وہیں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، ایکسپوجر ملتا ہے ای کامرس کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. اور اس میں بہت سی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی سروس سائڈ پہ ہیں تو آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوئی فیکٹری نہیں لگانی، کوئی ویئر ہاؤس نہیں لینا، صرف اور صرف اسکلز بیسڈ یہ انڈسٹری ہے. اور تو خیر وہاں سے ایکسپوجر سٹارٹ ہوتا ہے. پھر کمنگ بیک 21 جب میں پاکستان واپس آیا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیجیٹل دوست کے نام سے ایک پارٹنر کے ساتھ مل کے میں نے یہ بزنس شروع کیا. اور بس وہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. آج ہم لوگ تقریباً 60 لوگوں کی ٹیم ہے. پاکستان میں 2 آفس ہیں، مین لاہور میں، دوسرا کراچی میں. پھر اب الحمدللہ ہم لوگ US میں جا رہے ہیں. مائی سیلف ایم گوئنگ دیئر ایز ویل. اور وہاں پہ ہم لوگوں نے پراپر کمپنی لانچ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کلائنٹس بھی ہمیں کچھ ملے ہیں. تو الحمدللہ تھنگز آر گوئنگ ان اے ویری گڈ ڈائریکشن. اچھا، آپ کی کمپنی سروسز کیا دیتی ہے؟ ہم لوگ بیسیکلی اس میں بھی چونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو میں اس پرسپیکٹیو سے آپ کو سروسز بتاتا ہوں. ہم لوگوں نے جب شروع کیا تو ہم لوگوں نے ایک سروس کو پکڑا، دیٹ واز پرفارمنس مارکیٹنگ. یہ جو سروس ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. پرفارمنس مارکیٹنگ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو میڈیا بائنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایڈورٹائزمنٹ سروسز بھی کہا جاتا ہے. تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے جانتے ہیں، بٹ آفیشیلی سے مراد جو پروفیشنلی یوز ہوتا ہے اس کا نام وہ پرفارمنس مارکیٹنگ ہوتا ہے. اور پرفارمنس مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو سوشل میڈیا ویب سائٹس یعنی فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، اسنیپ چیٹ، ان جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کا استعمال کر کے ویب سائٹ اپنی جو ہے اس کے اوپر ٹریفک لے کے آنی ہے. اور الٹیمیٹلی ویب سائٹ پہ ٹریفک لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا صرف فوکس یہاں پہ ہے یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ سو بیسیکلی جیسے میں بتایا نا کہ ہم نے جب شروع کیا تو پرفارمنس مارکیٹنگ کے ساتھ تھا اور ہم لوگ تقریباً 1-1.5 سال تک صرف اور صرف اس سروس پہ رہے. ہم نے اپنی بزنس کو گرو کیا اس سروس کی مدد سے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوزلی انٹرپرینورز جو ہمارے دوست یار یہاں پہ بھائی ہیں وہ غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ وہ جب لانچ کریں گے اپنی کمپنی وہ ساتھ ہی 8-10 سروسز وہ ویب ڈیولپمنٹ میں گھس جائیں گے، وہ ایپ بھی ڈال دیں گے، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ڈال دیں گے. اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے، وہ پراپرلی گرو نہیں کر پاتے. تو جیک آف آل ٹریڈ اینڈ ماسٹر آف نن والی بات ہے جو کہ میں پرسنلی اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. آپ کو ماسٹری کسی چیز میں چاہیے ہوتی ہے. یا تو آپ خود ماسٹر بنے اس چیز کے، یا تو آپ ٹیم لے کے ہیں اس طرح کی. تو اب چونکہ ہمارا بزنس گرو کر گیا، ٹیم ہمارے پاس کافی گرو کر گئی، بزنسز ہمارے پاس کافی آ گئے ایز اے کلائنٹ، تو ہم لوگوں نے پھر پرفارمنس مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا مینجمنٹ، PR کی سروسز، SEO کی سروسز، شاپیفائی، وی آر آلسو شاپیفائی پارٹنر، وی آر آلسو میٹا بزنس پارٹنر. ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ $3 سے $5 لاکھ کے قریب ہے منتھلی، جس کی وجہ سے وی آر لسٹڈ ان دا میٹا بزنس پارٹنر ایز ویل. تو یہ ساری تمام سروسز ہیں ہمارے پاس. اب چونکہ ہم لوگ میچیورٹی پہ آ چکے ہوئے ہیں، وی آر اے ڈیولپڈ کمپنی، تو اب ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ ایکسپوجر لے رہے ہیں. فار ایگزامپل بلاک چین میں کچھ نہ کچھ ایکسپوجر لے رہے ہیں، تو اور ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپوجر لے رہے ہیں اب. اچھا، اس میں جو لوگ بھی کام پہلے کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کو تو چلیں کہیں نہ کہیں سے کلائنٹس ملے ہوتے ہیں. جو لوگ ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے سیلز یہ ایجنسیز کیسے جنریٹ کرتی ہیں. میں نے اس پہ خیر دیکھا پتا کیا ہے، بے شمار لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کلائنٹ پکڑنے کی کوشش کی، اس سے وعدے معاہدے کیے، جو وعدے معاہدے یہ دیں گے کلائنٹ کو اس کی ریچ بڑھ جائے گی. لیکن اگر کسی کلائنٹ کی سیلز کی اس کے گولز تھے سیلز کے، تو شاید ہی مارکیٹنگ فرمز وہ کام نہ کر سکیں. اب اگر کسی کلائنٹ کو ہم پچ کریں کہ آپ کی سیلز کو یہاں سے یہاں تک ہم لے جا سکتے ہیں، کوئی ایسٹیمیٹس دیں، ساری بات ہے پکا تو نہیں کہہ سکتے، تو کلائنٹ کے کنورٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ آڈینس سے سننا چاہتی ہے میں پرومسز کروں یا کس بنیاد پر میں کلائنٹ کو ان سے بات چیت کروں، ان کو سیل کروں. صحیح. اچھا یوں ہوتا ہے کہ بینگ مارکیٹر نا، ہمارا سیل کام نہیں ہوتا. ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ریلیونٹ آڈینس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ویب سائٹ پہ لے کے آنا ہے. اب جب ہم لوگ
लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, 1000 बंदा हम लोग सोशल मीडिया से फेसबुक से ले आए हैं वेबसाइट पे। अब वो 1000 बंदा जब वेबसाइट पे आ गया ना और प्रोडक्ट के पेज पे आ गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट ने बिकना है, यहाँ पे हमने नहीं बेचना। हमारा काम है एक रेलिवेंट ऑडियंस को लेके आना प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। अब अगर फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम उसकी प्राइस हो सकती है, उसकी वो पिक्चर हो सकती है, मे बी उसकी डिस्क्रिप्शन ना ठीक हुई हो, मे बी रेलिवेंट पिक्चर ना हो। तो हम लोग ये सारी टेस्टिंग करते हैं। और तो जो आपका सवाल है ना उसमें ये है कि अगर हम अपनी बात करें ना तो हम लोग सेल्स कमिट नहीं करते, ऑल्दो कि हम लोग सेल्स के चीते अपने आप को कहते हैं बिकॉज हमारा काम ही सेल्स लेके आना। लेकिन टेक्निकली सेल्स लेके आना हमारा काम नहीं होता, हमारा काम होता है ट्रैफिक लेके आना। फिर प्रोडक्ट ने बिकना अपने आप को खुद होता है। अच्छा, इसमें बात है क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, आप कैसे लेते हैं क्लाइंट्स? अच्छा, हम बिज़नेस डेवलपमेंट के जो तरीके यूजुअली लिंक्डइन से हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। हमारी बिज़नेस डेवलपमेंट टीम है और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों को कि जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली एजेंसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, यूजुअली वो सिर्फ खुद ही बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। बट आई बिलीव के एक बिज़नेस डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए। बेशक एक बंदे की हो, 2-3 बंदों की हो, बट होनी ज़रूर चाहिए। उसमें लिंक्डइन को एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोग तो खैर चूँकि मैं जैसे बताया एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हमारी तो एडवर्टाइजमेंट भी चलती है फेसबुक पे, गूगल पे, बट वैसे महंगा काम होता है इसलिए यूजुअली एजेंसीज नहीं करती। हम लोग उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले 1 साल से एड्स को। हम लोग ईमेल मार्केटिंग भी अपनी कर रहे हैं, कोल्ड ईमेल रीच आउट भी कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से ये हमारे तरीक़ेकार होते हैं। फिर ऑब्वियसली हमारा, अब मैं अपनी कंपनी का बताऊं तो हमारा 60% बिजनेस आता है वर्ड ऑफ माउथ से। और मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा एक जो तगड़ा बिजनेस डेवलपमेंट का कोई तरीका नहीं है कि जब आपका काम खुद बोलता है। आपको जो कंपनीज हायर करती हैं, ये कंपनीज किस तरह की होती हैं, उनकी कैसी प्रोडक्ट्स होती हैं मोस्टली, या सर्विसेज होती हैं? ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा प्रोडक्ट्स। हमें खुद भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज सेल होती है ना। आपका बैकग्राउंड भी था ना ई कॉमर्स वाला, तो इसलिए आपको ये भी पसंद। मे बी अगर कोई बंदा आपको नया स्टोर बना के दे और कहे कि मेरी मार्केटिंग कर दें, आप उसकी सेल्स की पूरी जिम्मेदारी ले सकती हैं? नहीं, हम टेक्निकली भी नहीं लेनी भी नहीं चाहिए और टेक्निकली ले भी नहीं सकते। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे कोई बंदा है ना नया कि जी सिर्फ कि जी वो मेरे मामू के बेटे ने भी स्टोर शुरू किया तो मैंने भी करना है। 90% जो इस इंटेंशन से लोग आए होते हैं ना, उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर टोटली शिट प्रोडक्ट्स। वो बिकने वाले होते ही नहीं हैं। वो बस वो देखते हैं कि ठीक है जी फलाना बेच रहा है एक्स वाई। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, आप बाहर की ऑडियंस देखिए। अच्छा। अगर फ़र्ज़ किया बाहर के क्लाइंट्स हैं जो थोड़ी मेच्योर हों, उनकी प्रोडक्ट जो उन्होंने चुनी हो थोड़ी बेटर भी हो, सही, लेकिन वो चाहें कि मेरे सेल्स के जो हेड है ना, बजाय कि मैं इन हाउस हायर करूं, मैं ये काम सारा आउटसोर्स कर दूं, ये सारे मेरी प्रोडक्ट को जाने और सेल करें, वो जिम्मेदार हों उसके। क्या इस केस में आप करेंगे? करते हैं, वैसे पाकिस्तान में भी करते हैं। वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि टेक्निकली नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं बिकॉज मार्केट ही ऐसी है। एक नया जो ब्रांड होता है ना, इसको हम लोग यूजुअली वर्ड यूज़ करते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS। तो एक नए ब्रांड को 2 से 4 के बीच में रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिल रहा होता है यूजुअली। 2 से 4 का मतलब ये है, 2 तो कम होता है, 3 से 5 के बीच में आप समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर आप $1 लाख या $1000 लगा रहे हैं तो यू आर गेटिंग अ सेल ऑफ $3,000 to $5,000। और ऑब्वियसली बाय टाइम ये चीज़ें इंप्रूव करती हैं। और इस चीज़ को इम्प्रूव करने में जो हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें UGC, यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट। अब ये भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जो माइक्रो ब्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। और सब ये इस सहारे है कि ब्रांड्स को चाहिए होता है UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। पहले क्या होता था कि अगर एक ब्रांड को एक वीडियो चाहिए, उसने पूरा एक प्रोडक्शन हाउस हायर करना है, लोकेशन हायर करनी है, एक्टर एक्ट्रेसेस ये सारा कुछ हायर करना है, फिर जाके एक वीडियो बननी है। आज ज़माना टोटली बदल चुका हुआ है। आज एक ब्रांड उठेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स 10 ब्लॉगर्स को भेजेगा, उसके पास 10 वीडियोस आ जाएंगी, तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अ ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, कि उनको भी रीच मिल जाती है, उनके पास भी कुछ फाइनेंशियल इनकम आ जाती है और ब्रांड को भी एक बहुत कम बजट में वीडियोस और कंटेंट मिल जाता है। नहीं, बात तो सच है ना। जैसे देखें टिकटॉक पे जो लोग हैं पाकिस्तान में, इनको पैसे नहीं मिलते टिकटॉक से, तो जाहिर बात है ये थोड़ा सा पेड कोलैबोरेशन करते हैं तो पैसे इनके कमाते हैं ना। उन्होंने जीना होता है, अपना वक्त निकालते हैं, कंटेंट के आइडियाज़ निकालते हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचे थे ना, तो उस वक्त मैं अपनी टीम से कह रहा था कि हमारे पास एक वेबसाइट पे 4 लाख लोग आते हैं जो इंस्टाग्राम
کہ مائکرو انفلوئنسرز ہیں ماہانہ. صحیح اور ہم نے اس کو لوز کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا جہاں پہ ہم اس کی مارکیٹنگ کر سکیں تو ان کو استعمال کر سکیں. اب امیجن کیجئے کہ 4 لاکھ لوگوں میں سے ہم ماہانہ صرف 50,000 لوگوں کو ایز اے مائکرو انفلوئنسر سائن اپ کروا سکیں. صحیح. اور چند ماہ کے اندر 1 ملین کر لیں اس کو, تو کسی بڑے برانڈ کی کیمپین لے کے اس سے کتنا پیسہ کمانا. بالکل, یعنی آپ اسے جانتے ہیں فائنینشیل ماڈل بن سکتا ہے بہت بڑا. اچھا, یہی مسئلہ ایک آتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں نا یہاں پہ جو ہمیں واچ کرتے ہیں, سب سے پہلی چیز ان میں یہ آتی ہے کہ وہ کوئی آئیڈیا سوچتے ہیں تو اس آئیڈیا کے متعلقہ نا ان کے ارد گرد لوگ ہیں جو منفی سوچوں والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس سے کیا ہونا ہے, ایسا کیا ہونا ہے. تو ہم لوگ نا اس کو ٹرائی کرتے ہیں, ہم ٹرائی کر کے چھوڑتے ہیں, چلو یار دیکھی جائے گی, نہ چلا نا بعد میں دیکھیں گے, پہلے شروع کریں. ایٹ لیسٹ ریگریٹ نہیں ہوگا کہ کیا نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ اتنی بڑی آڈینس اگر فرض کیے کسی کے پاس ہو, اس کے رابطے میں ہو, تو باقی آپ کے آئیڈیاز ہیں کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے. میرے خیال میں پتہ کیا, پی پی سی کے اندر میں کام تو کر رہا ہوں 2005 سے, بلکہ تھوڑا سا پہلے شاید 4.5 سے شاید. وجہ یہ تھی کہ اس وقت نا چند ایک تھے پلیٹ فارم جو ایسے آئے تھے جن پہ لوگ ایڈ چلاتے تھے, تو میں ان کے ایڈز اپنی سائٹ پہ چلا کے پیسے کماتا تھا. فار ایگزامپل اس کا نام تھا CPX انٹریکٹیو کے نام سے کمپنی تھی, بڑی مشکل سائن اپ کیا, اپروول لیا. وہ جو آج کا ماڈل چلتا ہے ایڈسنس کا, یعنی ایڈ چلانا چاہیں چلا لیں ایز اے کلائنٹ یا ایز اے کسٹمر, اور اگر آپ وہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو پیسے بھی کما لیں. اس پہ بھی بیہائنڈ دی سین وہی تھا نا آئیڈیا کہ دیکھیں کوئی انفلوئنسرز ہے کہیں جن کے پاس کسی کی مارکیٹنگ کمپین پہنچے گی, ان کی پلیٹ فارم پہ کہیں شو ہوگی, تو اس سے پھر کوئی جو اسٹور ہے, کوئی سروسز سیل کرنے والی کوئی کمپنی ہے, اپنا سیلز کا کام بڑھا لے گی. تو آج وہ سارا کام یہ موو کر گیا اس پہ, سوشل میڈیا پہ, لائک پوسٹ, ویڈیوز میں کام اچھا خاصا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر ای کامرس ٹائپ کام کرنا ہو تو اس میں ہم نے پہلے نا کچھ اپنے لوکل یہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کا ہم نے برانڈس کی مدد کی تھی یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر استعمال کر کے, تو ہم ویسے اور کاموں میں تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیا اس کو, یہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کو استعمال کر کے ای کامرس برانڈس کو اپنے تو کیا ہے؟ بالکل. تو یہ کام ہوتا ہی ایسے ہے. ہم لوگ جتنے برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفلوئنسرس کو انوالو کیا جائے. پی پی سی یہ زیادہ بیٹر ہے کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ؟ ڈپینڈ کر, دیکھیں جو پی پی سی ہے نا وہ مہنگی پڑ جاتی ہے آپ کو, اور انفلوئنسر مارکیٹنگ کا یہ ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا کہ آپ نے ایک ویڈیو لے لی ان سے, پھر وہ سیم ویڈیو آپ فیس بک پہ بھی چلا سکتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ بھی چلائیں, آپ اسنیپ چیٹ پہ بھی چلائیں, ٹک ٹاک پہ بھی چلائیں. اس کی یوٹیلیٹی بہت بڑھ جاتی ہے. انفلوئنسر مارکیٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ایک اور بھی چیز ہے نا, آپ دیکھیں ایک تو یہ آپ نے کسی انفلوئنسر سے ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اپنے پاس اس کو لگا دی اپنی پیجز پہ یا باقی جگہوں پہ, وہ جب لگاتا ہے اپنی پروفائل کے اوپر تو عین ممکن ہے اس کے آگے کئی لوگ اسے ریپوسٹ کریں, ری شیئر کریں اسے, تو کنٹینٹ کو آگے وائرل کرنا یا کافی. تو مجھے یہ سمجھ لگتی ہے کہ ہم نا باقی پی پی سی جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں نا فرض کی پرفارمنس مارکیٹ, کہ آپ اس میں سرچ کر کے ٹارگیٹ پہ جا کے آپ انویسٹ کرتے ہیں پیسے اور وہاں سے سیلز لے کے آتے ہیں. میں ویسے بائی دا وے فین اس کو ہوں انفلوئنسر مارکیٹنگ کا. اگر برانڈ اویئرنیس کرنی ہو تو اس کے لیے زبردست ہے, بہت زبردست ہے. سیل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. ابھی میرے پاس بیٹھے تھے دوست, تو ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جیسے پاکستان میں بھی ایک ڈرامہ ہے, مجھے اس کا نام نہیں, میں دیکھتا نہیں ڈرامز, تو اس میں اس کا گانا تو آج کل ہٹ ہے کافی. تو کسی گانے کا جو OST ہے اس کو جسٹ وائرل کرنا اگر ہو تو یہ ڈراماز والے اتنا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں پہلے ریکارڈنگ پہ باقی سب جگہوں پہ, اگر ڈرامہ نہ چلا تو کیا ہوگا. موویز بھی ایسی ہیں, ان کے سانگس کو ہٹ کرنا, اگر ایسی کمپین سوشل میڈیا سے کی جا سکتی ہیں تو کتنا فائدہ ہے اس کا. بالکل. اچھا, اس میں انفلوئنسر میں یہ ہے کہ اوبیسلی جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ کسی انفلوئنسر کو کھولیں, آپ اس کی اسٹوریز اوپن کریں, لیٹ سے کہ اگر 25 اسٹوریز ہیں نا, 25 میں 20 برانڈ کی پوسٹ ہوگی. اب اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومر ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ تو اتنا کمرشل ہو گیا ہوا ہے. تو ہم لوگ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی انفلوئنسر مارکیٹنگ کا استعمال کریں تو اس میں سیل کا بھی مقصد نہ ہو, کہ ہم کلائنٹ کو پہلے بتا دیں کہ بھائی یہ برانڈ اویئرنیس ہے, یہ ریچ آپ کی بڑھا رہی ہے, بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ادھر آپ کسی کے ساتھ کولیبریشن کریں گے تو آپ کی سیل 10 گنا اوپر چلی جائے گی. تو یہ ہم لوگ پہلے کہتے ہیں کہ یار یہ برانڈ اویئرنیس ہے, ریچ ہے, بٹ ناٹ سیلس, کنورژن نہیں ہے یہ. اچھا, کولڈ ای میل مارکیٹنگ جو ہے ہم لوگ یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں ہمارے کورسز میں. کلائنٹس ایکوائر کرنے کے لیے ہم یہ سکھاتے ہیں کیسے اپنے لیڈ جنریشن کرنی ہے, پھر کولڈ آؤٹ ریچ کرنا ہے. آپ کولڈ آؤٹ ریچ کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پروجیکٹ لینے کے لیے,
کیا آپ کی اس میں جو کنورژن ریشو جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ اچھا کولڈ ای میل پہ میں تھوڑا بولنا چاہوں گا. آپ یقین مانیں گے ہم 3 سال سے بزنس میں ہیں, بٹ کولڈ ای میل کو ہم نے 6 مہینے پہلے ذرا ایکسپلور کیا. مطلب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم لوگ ایکسپلور کر ہی نہیں رہے تھے. اور جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو آپ یقین کریں آئی فیل ان لو ود ای میل مارکیٹنگ. مجھے بہت مزہ آیا, میں پرسنلی انجوائے کر رہا ہوں ای میل مارکیٹنگ کو. ایکسپینس آپ کا بہت کم ہے, آپ لیڈ جنریشن کروا لیں یا ای میل اگر آپ کے پاس آلریڈی پڑی ہوئی ہیں. تو میرے حساب سے تو آج کل میرا جو فیوریٹ ٹول بنا ہوا ہے وہ ای میل مارکیٹنگ کا بنا ہوا ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم لوگ اس کو ریچ آؤٹ کے لیے کرتے ہیں, بٹ دوسرا جو برانڈ کی کرنٹ کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کو بحال کرنے کے لیے بھی ای میل مارکیٹنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہے. جتنے اچھے برانڈز ہیں وہ سارے ای میل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ویکلی مارکیٹنگ کیمپینس کر رہے ہیں. اچھا اپنے وہ تو یہ ہے جب برانڈ کے اپنے کسٹمرز ہوں گے تو کسٹمرز تک جو میل پہنچاتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن جب آپ نے دیکھیں کولڈ ای میل کرنی ہے تو پھر اپنے کسی ایسے بندے کو آؤٹ ریچ جو میں نہیں جانتے, جس کو نہیں جانتے, اس کی بھی ہمارے پاس اچھا رزلٹ آ رہا ہے. اچھا میں آج کی ہی اسٹوری بتاتا ہوں کہ 3 دن پہلے مجھے ایک ای میل آئی تھی, وہ خیر میں پڑھ نہیں سکا, بٹ وہ آج میں نے پڑھی. ایک اچھا خاصا بڑا برانڈ ہے, نام نہیں لے سکتا کیونکہ ابھی وہ ان پروسیس ہے میرے. تو اس کے سی ای او کی کو کہیں ہماری ای میل گئی اور اس نے رسپونڈ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جو ای میل کی ہے, بیکاز ای میل مارکیٹنگ میں ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کولڈ ای میل بھیج رہے ہیں اس کا کنٹینٹ کیا ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو بہرحال اس کو کہیں نہ کہیں کنٹینٹ ہمیں اچھا لگا ہمارا, تو اس کا رپلائی آیا کہ جی لیٹس ہیو اے میٹنگ, اور کل 10 بجے انہوں نے ہمارے آفس آنا بھی ہے. تو میں اسی لیے میں بتایا نا کہ مجھے کولڈ ای میل آج کل میری فیوریٹ ٹول بنا ہوا ہے اور میں بڑا استعمال کر رہا ہوں. اچھا کتنے پیسے آپ کی کمپنی کماتی ہوگی ماہانہ؟ ہمارا تقریباً اوور آل ہم تقریباً کوئی 1 to 1.25 CR کے اراؤنڈ ہمارا ریونیو ہوتا ہے ویسے. ٹھیک ہے, یعنی کہ $50,000 یا اس سے تھوڑا سا اوپر. $50,000 سے کم اوبیسلی, بیکاز 1.2 CR میں خیال ہے $35,000 یا 40 کے ایسا کوئی بنتا ہے. صحیح, زبردست ہے. لیکن اوبیسلی اس کے پیچھے دن رات ہم نے ایک کیا ہے, اور ٹیم سب سے بڑی ہے. ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ 2-2.5 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کافی لوگ ہیں جو 2 سال سے 2.25 سال سے, یعنی جب کی کمپنی بنی تقریباً تب کی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں نا 80% کے پاس ریشو ہے. یہ کاروبار جو لوگ شروع کرتے ہیں ود ان 1 ایئر بند کر دیتے ہیں. یہ 80% لوگ ہیں, باقی 20% لوگ جو ہیں یہ چلاتے رہتے ہیں اسے. آپ نے نوٹ کیا ہے آپ یہ 2-3 سال سے ہیں مارکیٹ میں؟ 3 سال پورے. اب یہ جون میں ہمیں پورے 3 سال ہو جائیں گے. تو آپ ہے 20% میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ زبردست ہے. اب اس میں آپ مزید بھی تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ اگلے 10% میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنے سال کا؟ یہ اسٹیٹس نہیں ہے, یہ تازی اسٹیٹس نہیں. میں نے کہیں سنا تھا کہ وہ مطلب 10 سال والے صرف 2-3% میں آتے ہیں. جی ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کرے ادھر بھی چلے جائیں انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے, آپ کیا یہ بتا سکیں گے جو 80% میں ہم کبھی ہوتے ہیں, بس ہم نے کبھی اس کو نا یعنی کہ کمپیٹ کیا ہوتا ہے, اس سے باہر آئے تھے, وہ 80% میں کون سی ایسی چیزیں تھیں, مشکلات تھیں, ناکامیاں تھیں جن کو آپ نے فیس کیا ہوگا؟ ایسے میں اتنا کوئی بڑا آدمی تو نہیں بنا ہوئی تھا کہ میں اس پہ جواب دوں, لیکن ایک چیز جو میں سیکھی ہے نا وہ صرف ایک ہے, دوسری چیز ہے ہی نہیں, اور وہ کنسسٹنسی. بس اور کوئی فارمولا نہیں ہے سکسیس کا جو میں نے سیکھا ہے ابھی تک. اچھا ایک اور بات ہے, آپ نے ماشاءاللہ یہ سیکھا, یہ چونکہ ریلیونٹ ہے مجبوراً ہمیں بات کرنی پڑے گی. جب پاکستان میں بات آتی ہے نا تو پاکستانیوں کی بات آتی ہے پہلی. پاکستان گڈ ہے, پاکستانی ہم لوگ ہیں, اور ہم نے شاید اس کا امیج تھوڑا سا خراب کیا ہوا ہے. یہاں پہ 2 چیزیں کافی مشہور ہیں, ایک نااہلیت اور ایک چیٹنگ. ایسے 2 چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک کمپنی کو گرو کروانا آپ کو کتنا مشکل لگا تھا؟ چیٹنگ اوبیسلی وہ بھی میرے خیال ہے اس میں سسٹم سب سے ہم کلائنٹ ڈھونڈتے ہیں, ہماری ٹیم کا بندہ کوئی چھین کے لے جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات, کوئی بندہ یہاں پہ نا بڑا مشکل ہے ایسا فائنڈ کرنا جو بندہ اپنی باس کے لیے جنگ لڑ رہا ہو. وہ آتا ہے سیلری پہ اور جنگ اپنی لڑنے کی کوشش کرتا ہے. موسٹلی یہ لوگ ایسا ہی ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے کئی دفعہ. اس میں میرا خیال ہے کہ سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا. پہلا بندہ بھی جب جائے نا تو آپ اس پہ ڈاکومنٹیشن ایسی رکھیں کہ آپ اس کا ایسا حشر کریں ان اے سینس کہ آپ پولیس کو انفارم کریں, جو کہ آپ کا حق بھی بنتا ہے. اگر چیٹنگ ہو کچھ بھی ہو, اس میں فائنینشیل لاس بھی آپ کا ہو. بالکل. ہم نے ابھی تک نہیں کیا, ہمارے ساتھ 3-4 دفعہ ہوا, بٹ ہم نے
صرف اس بیس پہ کہ کوئی نہیں یار ایک اچھا ٹائم گزرا ہے تو پتہ ہم پولیس بلاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے پولیس کو وہاں لاس کر لی تھا, پولیس کو لینے سے پیسے دینے ہوں گے شاید. میں بھی یہ وجہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا اگر سسٹم ہمارا. لیکن میں خیال ہے کمپنی کا سسٹم ایک اسٹرانگ ہونا چاہیے, SOPs, ڈاکومنٹیشن, یہ ساری چیزیں. ہمارے یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ HR ہم لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں ایک لمبے عرصے تک, اور تب رکھتے ہیں جب ہمارا کوئی ایک کمپلیکس سا سسٹم بن جاتا ہے. جبکہ یہ انویسٹمنٹ اگر ہم پہلے سے دن سے کریں, ایک اکاؤنٹس کی اور ایک HR کی, یہ 2 انویسٹمنٹ ہے جو کمپنیز کافی دیر بعد کرتی ہیں جا کے. ہم نے بھی خیر یہ غلطی کی, ہم نے کوئی 2 سال بعد اکاؤنٹنٹ رکھا اور کوئی 2.5 سال بعد جا کے HR رکھی. ہمیں شاید وہ 6 مہینے میں رکھ لینی چاہیے تھے, لیکن یہ کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی موجودگی میں نا سسٹم تھوڑا آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے. بڑی مشہور خاتون تھیں کہ ان کو سچا پیار نہیں ملا تھا, اور میں مشہور نہیں ہوں, تھوڑا مشہور ہوں گا شاید, لیکن مجھے سچا HR نہیں ملا, میں کیا کروں؟ آپ نے اچھا HR کہاں سے ڈھونڈا تھا؟ اچھا بھائی, اتفاق سے ہماری پہلی HR جو آئی وہی ہمیں ہماری کمپنی کی کیمسٹری ان کی کیمسٹری کے ساتھ میچ کر گئیں. ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, آگے بھی یہی امید ہے کہ آگے اچھا چلے. بالکل لکی. تو ورنہ پاکستان میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, بڑا میں ایسے ہوں, تو وہ جب اسے کام دے کے نہیں ہوگا اس سے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کسی ایجنسی کو جب ایجنسی چلتی ہے اس کے شروع سے اس کو جو چیلنج درپیش ہوتے ہیں وہ یہ ہیں, میں رائٹ پرسن کون سے جو ہائر کروں, میں کون سے پروسیس ہیں جو طے کروں, میں ان کو کون سی ڈیوٹیز دوں تاکہ اچھے انداز سے کام کرتے رہیں. بس یہ سارے پروسیس ہی ہیں جو آگے جا کے نا ایسا ہی ہے سسٹم میں. اب جیسے ہم نے کیا رکھا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کوئی بھی ہائرنگ کرتے ہیں, سو ڈپینڈنگ آن کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, 2 سے 3 مہینے کا ایک پروبیشن ٹائم رکھتے ہیں, اور اس پروبیشن کے دوران ہم لوگ فارم فل کر رہے ہوتے ہیں ویکلی اور منتھلی بیسس پہ. پھر 2-3 مہینے بعد ایویلیوشن کرتے ہیں, تو اگر وہ فارم کے مطابق ہمیں وہ نہیں, ہمارے وہ پوائنٹ اسکور پہ پورا نہیں اترا, تو ہم لوگ پھر مجبوراً کنٹینیو نہیں کرتے. اچھا, ایک اور بات مزے کی ہے, پاکستان سے کئی لوگ باہر جاتے ہیں اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے, اور وہاں پہ جا کے ان کو 4 سے 5 ہزار ڈالرز کی جاب کرنی پڑتی ہے, جو کہ بڑی مشکل سے ملتی ہے 4-5 ہزار ڈالر کی. ویسے وہ 2,500-3,000 ڈالر پر منتھ والی تو ہے, تو 5,000 ڈالر دیٹس اے گڈ اماؤنٹ اگر وہاں بھی دیکھی جائے تو. ہاں جی, اس میں سے بھی ان کا جو ٹیک اوے ہے, جو ٹیک ہوم ہے ان کا بڑا کم ہوتا ہے, 60-70% ہوتا ہے ٹیکسیشن کے بعد, اور کسی بھی کام. ہاں جی. اب ایک بات دیکھیے, میں نے چند دن پہلے پوڈ کاسٹ کیا تھا, ہمارے دوست ہیں عرفان ملک صاحب, ان کی کمپنی پاکستان میں بیٹھے یہ سروس فراہم کرتی ہے, اور $1 ملین ان کا ریونیو ہے پر منتھ. اب جب یہاں بیٹھ کے یہ پاسبل تھا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں باہر جائیں, ہم یہاں بھی کر سکتے تھے. ایک بات ایک اور بڑی مشہور ہوئی تھی, ہماری چھیڑ بھی بن گئی تھی نا تب لاک ڈاؤن میں نا, جب یہ کووڈ-19 آیا تو مجھے بے شمار لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا, اور اس میں کافی بڑی تعداد تھی باہر کی, یورپ کی, اسپیشلی گلف کی, تو آج بھی ہے جو فالو کرتی ہے. لیکن بڑی تعداد میں سے نا مجھے وہ چاہ رہے تھے میں ان کو یہ بتاؤں کہ کیسے وہ لوگ کچھ آن لائن بزنس کریں. وہ وہاں پہ ہیپی نہیں تھے, اس سے پہلے بھی شاید ہیپی نہیں تھے ان کی, لیکن گزارا چل رہا تھا نا اچھا. تو لاک ڈاؤن میں جا کے اور متاثر ہو گئے. میں ان سے تب بھی کہہ رہا تھا دوستو ایک چیز دیکھیے گا, اللہ معاف کرے اس میں بڑائی کی بات نہیں ہے, بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گڈ پلیس ہے اگر اپنے کام کرنا ہو. چیلنج کہاں پہ نہیں ہوتے. باہر جانے والے دوست 15,000 دوست تھے جن کو پاکستان میں رہنے والے ایک پرسن سے مشورہ چاہیے تھا. ہے نا کمال؟ بالکل. تو میں نے خود ویسے نا بائی دا وے 2-3 بار آپشن ملی تھی باہر جانے کی. میں باہر گیا ہوں لیکن گھوم پھر کے آیا تھا, جاتا نہیں پکا میں وہاں پہ, اس لیے مجھے لگتا تھا یہاں پہ پوٹینشیل ہے. دوسرا ایک اور چیز, سستی زمین ہے, سستی زمین میں آپ کے خرچے کم ہیں, اور آپ اوبیسلی اگر IT میں گھس جاتے ہیں پھر تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں. آپ یقین جانیں 50 لاکھ اپلیکیشن پڑی ہے ہمارے لوگوں کی باہر جانے والوں کے لیے اس وقت. 50 لاکھ اپلیکیشن, 22-25 کروڑ کی آبادی میں سے 50 لاکھ کتنی بڑی ریشو بنتی ہے. اچھی خاصی. یہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, اور یہ بھی وہ جو کہ کوالیفائڈ ہیں, مطلب پڑھے لکھے بھی ہیں. اور میں تو یقین کریں ایک دن سوچا تھا کہ ایپ بناؤں, جس ایپ میں نا ہمیں کئی بار پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے سیٹسفیکشن. تو اس ایپ میں نا لوگ درختوں میں پیسے لگے ہوں تو ایپ کے اندر توڑے اسے, کتنا اچھا سیٹسفائنگ ویسے ہوگا. یہ ایسا ہی ہے نا, ہم کئی کنٹینٹ ایسا نہیں دیکھتے کہ لازمی اس کا ہمیں فائدہ ہی پہنچے, اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ سیٹسفائی کرتا ہو. تو میرے خیال میں یہ بھی کنٹینٹ شاید اچھا ہو. لیکن اگر انسان مشکلات کو فیس کرنے والا ہوگا, وہ اس کا جگرا ہوگا کہ دیکھی جائے گی,
تو پھر تو یہ زمین بھی ٹھیک تھی آپ کے لیے پیسے کمانے کی. اچھا میں ویسے ایک اس میں جواب والی بات ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک اور پرسپیکٹیو ہے, وہ یہ کہ باہر جانا چاہیے لوگوں کو, جتنا لوگ جائیں اچھی بات ہے. ابھی سیٹل ہونے کے لیے یا ویسے بھی سیٹل ہونے کے لیے بھی جائیں. اچھا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو ہماری نیچر ہے وہ ڈالرز بھیج پاکستان ہی رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہاں اگر ہونڈی کروا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں, لیکن اگر کم از کم باہر والے جو بیچتے ہیں ان کو بینک سے ہی بیچنے چاہیے. بات ایک اور بھی ہے نا, پہلی بات تو دیکھیے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے وہاں پہ ایکسپینسو کتنے ہوتے ہیں. ہم لوگ نا جتنا پیسہ کماتے ہیں نا, تو آپ اندازہ کریں چند سرورز کچھ اور چیزوں پہ ہمارے خرچے ہوتے ہیں, ہم پے کرتے ہیں ہر ماہ, باقی سارا پیسہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں. یہی ہے بالکل. اب یہ ہے کہ کچھ ایسی لمیٹیشنز ہیں پاکستان کے اندر جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ حل کرے تاکہ پاکستان میں رہتے ہم مسئلے حل کر سکیں. فار ایگزامپل پے پال, اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہمارا اتنا فری لانسر بیٹھا ہوا ہے, جو فری لانسر باہر سے پیسہ کمائے گا یہاں لے کے آئے گا, تو ہر جو ایک پینی بھی جو آتی ہے پاکستان میں ڈیفینیٹلی وہ اتنا پارٹ پلے کرتی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ اسی بات سے ہمارے اپنے کئی کلائنٹس ہیں جن کو ہم نے خود دبئی میں کمپنیز کھول کے دی ہیں. اچھا, کیونکہ پیمنٹس ان کی پاکستان میں آتی تھیں, بلاک ہو جاتی تھیں, اور ڈالرز ان کو نہیں ملتے تھے جب انہوں نے باہر ایڈ اسپینڈ کرنا ہے فیس بک کے اوپر. اب بڑے کلائنٹس کا تو 1-1 کروڑ روپے کا مہینے کا ایڈ بجٹ ہے, یہاں پہ $30,000 سال کی لمٹ ہے. تو ہم نے خود ان کو مشورہ دیا کہ آپ دبئی میں کمپنی کھلوائیں. اب ہم نے اپنے ہاتھ سے ہماری ایک اور اپنی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا. آپ نے کھول کے دی ہیں ان کو؟ ہم نے, میری ایک اور کمپنی ہے ابتدا بزنس لیبس, تو ہماری سبسیڈری ہے وہ, اور اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کلائنٹس جو کہ فائنینشیل ایشوز فیس کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ خود ان کو باہر لے کے جاتے ہیں دبئی میں. اوبویسلی اس میں پاکستان کا نقصان ہے, کیونکہ وہ جو پہلے پیسہ پاکستان آنا تھا اب وہ دبئی جا رہا ہے. دبئی کی بات جو ہے یہ سننے والی ہے کہ پاکستان کافی عرصہ تک گرے لسٹ میں رہ کے تو یہ باہر آ چکا ہے, اور اس وقت دبئی گرے لسٹ میں ہے, FATF میں. اور اس کے نا فائدے نقصانات تو ہیں, یعنی فی الحال بھی اس کے. فار ایگزامپل پاکستان میں نا ہم نے اپنی کرنسی کو روکا ہوا ہے کہ ہم ڈرین نہ کریں, اس کی لمٹ ہے کہ کتنی آپ سالانہ خرچ کر سکتے ہیں, جبکہ باہر جا کے یہ لمٹ بڑی ہو جاتی ہے. ہمارے تو یہاں پہ شکر ہے اب جا کے تھوڑی سی لمٹ کھلی ہے, تھوڑی سی بڑی ہوئی لمٹ ATM مشینس کی. تو فرض کیا کسی بزنس نے بڑے لیول پہ اسپینڈ کرنا ہو, یہ بھی ایک وہی ایشو ہے جو میرے خیال میں گورنمنٹ کو سالو کرنا چاہیے. یعنی گورنمنٹ ایک رائٹ پلیس ایسی بنائے پاکستان کو جس میں لوگ نا کمفرٹیبل فیل کریں, تو باقی تو یہاں پہ چانسز کافی سارے ہیں. اس میں بھی جو امپروومنٹ ہمیں وی شوڈ لک فارورڈ ٹو انڈیا, ان کی پالیسیز, گورنمنٹ پالیسیز ہی بالکل بزنس کے لیے بنا رہی ہے. اچھا, یہ نا 2 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی جو آپ کمپنی وہاں پہ لوگوں کے رجسٹر کرتے ہیں نا, تو مجھے ایک جوک آیا تھا ذہن میں کہ ایک عدالت میں نا کسی نے کہا کہ وکیل نے, یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر رکھتا ہے, اس کو باہر جانے دیتا ہے, فلاں نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, بڑا اس نے وہ سہم کے رہتی ہے. تو جج نے کہا ہاں بھائی بتاؤ ذرا. وہ کہتے جج صاحب میں تو, اس نے کہا طریقہ دس. بات یہ ہے کہ آپ کمپنی کیسے رجسٹر کرتے ہیں, طریقہ بتائیں نا. سو بیسیکلی ہم یوں ہے کہ ہم لوگوں نے ابتدا بزنس لیبس کے نام سے ایک کمپنی اسٹارٹ کی, جس میں ہم لوگوں نے وی بیکم دا چینل پارٹنر آف ڈفرینٹ فری زونز ان UAE, جس میں میدان ایک فری زون ہے, راس الخیمہ راکیز ایک فری زون ہے. ان سب فری زونز کے ہم لوگ پاکستان میں چینل پارٹنر بنے, اور اب یہاں سے اب ان کے ہم چینل پارٹنر ہیں, ہماری ٹیم ہے, اس کو ٹیم کو ٹریننگ دی ان فری زونز نے, اور اب ان کی پاکستانی بزنس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ان کو کوئی نہ کوئی فری زون سجیسٹ کرتے ہیں, اور ان کی پوری ڈاکومنٹیشن ان کو باہر لے کے جاتے ہیں. اچھا, اس کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا دبئی میں رجسٹر ہو جاتا ہے بزنس, تو آپ اپنی ساری جو فائنینشیل امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی مل جاتی ہے, آپ کو وہاں پہ بینک اکاؤنٹس فزیکل مل سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ ہسٹری بنائیں, آپ کو بینک اچھے خاصے لونز دے سکتا ہے. آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو آپ کا ایک بہت بڑا ایونیو کھل جاتا ہے آپ کے لیے. آپ رہیں پاکستان میں, بزنس پاکستان میں کریں, بٹ آپ کا جو ایشوز گورنمنٹ کے فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کے کافی زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اس سے. اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے ایک وہاں پہ کمپنی کھولنے کا, اور دوسرا اس کی رسپانسبلٹیز کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے سنا تھا کھول آپ لیتے ہیں آسانی سے, لیکن جب بند کرنی پڑے وہاں پہ کمپنی تو کافی مشکل پروسیس ہے اس کا. مڈل ایسٹ کی کمپنی مینیج کرنا مشکل ہے, اس لیے ہمارا جو کسٹمر ہے وہ موٹی جیب والا ہے, وہ جس کی جیب کمزور ہے وہ ہمارا کسٹمر ہے ہی نہیں. ہمارا کسٹمر ہے ایک بڑی IT کمپنی کا مالک, ہمارا ایکسپورٹر ہے, امپورٹر ہے, فیکٹری اونر ہے, یہ ہمارے کسٹمرز ہیں. ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہے باہر جانا,
اس کی وجہ یہ تقریباً 12,000 درہم سے سٹارٹ ہوتی ہے صرف جو وہاں کی فیس ہوتی ہے. پھر وہ اس کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے, بایومیٹرک کرانی پڑتی ہے, انشورنس لینی پڑتی ہے. تو پاکستانی تقریباً اگر 1% کمپنی ہے تو 15-16 لاکھ روپے کا خرچہ ون ٹائم, اور سالانہ اس کا آپ نے رینیو کرانی پڑتی ہے, وہ بھی تقریباً 12,896 تقریباً 10 لاکھ کا سالانہ خرچہ بھی ہے. اچھا, خرچہ زیادہ ہے. اگر کسی نے کبھی کلوز کرنا ہو پھر اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, خرچہ ہے اس کا بھی, لیکن ہو جاتا ہے. مطلب وہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور وہ وہاں سے اپروول آتی ہے اور آپ کلوز کر دیتے ہیں. اچھا, دوسری بات ہے کہ اسکیل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ اگر کسی نے ایسی ایجنسی اسکیل کرنی ہو تو اس کو کن کن اسپیکٹس پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ یہاں بیٹھ کے وہ لوگ اس کو اسکیل کر سکیں؟ ہمارے نے کئی شاگردوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ایجنسیاں بنا رکھی ہیں جن میں سے 5 سے لے کر 20 لوگ تک ان کے پاس ٹیم ان کی کام کرتی ہے. یہ ایسے کہ پوڈ کاسٹ, ایسے کہ لیکچرز, یہ چیزیں سنتے ہیں کہ جہاں پہ وہ سیکھیں ہم نئی چیزیں کیا لرن کریں. فار ایگزامپل ایک چیز نا شروع میں ریلیونٹ ہے ہی نہیں, پتہ کون سی, کہ ہم نے ایجنسی بنانی کیسی ہے. وہ شروع میں چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ایز اے فری لانسر کام کریں, لیکن جیسے ایز اے فری لانسر وہ کام کر کے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے 2 ہاتھ اور 24 گھنٹے سے اوپر کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس, پھر ان کو ٹیم بلڈ کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اب اگر کسی نے اسکیل کرنا ہو تو آپ کسی ایسے ہی پرسن کے لیے جس نے 15 سے 20 لوگوں کی ٹیم بنائی ہو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ بھی رہنمائی دیں اس میں. ایک ہوتا ہے بزنس اور ایک ہوتا ہے سیلف امپلائمنٹ. ہمارے زیادہ تر لوگ ایون کہ 20 بندوں کی ٹیم بھی بنا لیتے ہیں, وہ بزنس نہیں بنا رہے ہوتے, وہ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. انہوں نے سسٹم ایسے کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں دہاڑی دار. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ دفتر نہیں جائیں گے تو کام رک جائیں گے. یس یس. اگر ماحول ویسے ہے تو معذرت کے ساتھ پھر تو آپ کی اپ اسکلنگ نہیں ہو سکتی. وہ 20 سے 30-40 چلے جائیں گے, 50 چلے جائیں گے, بٹ وہ اور کتنا دوڑیں گے, کیونکہ وہ بزنس نہیں ہے, وہ سیلف امپلائمنٹ ایک بزنس ہے اس کا. میں نے الحمدللہ اپنے سسٹم ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ میں 2-3 ہفتے آفس نہ بھی جاؤں تو بھی گزارا ہو جائے گا. اوبیسلی سسٹم آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی انسیکیورٹیز, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لوگ ذمہ داری نہیں دیتے آگے, ڈرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں اس بار تھوڑا سا رسک ٹیکر ہوں اس چیز میں کہ میں ذمہ داری دے دیتا ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کوئی کلائنٹ لے کے بھاگ جائے گا نا. تو جو ایٹ دی اینڈ دیکھیں جو نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور ہم کسی کا نہیں چھین سکتے. تو اس لیے میں رسک لے لیتا ہوں, اور لینا بھی چاہیے تاکہ سسٹم اسٹرانگ ہو آپ کا. اور سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا تو آپ مینٹلی طور پہ فری ہوں گے, تو پھر آپ بزنس گرو کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کریں گے. اگر آپ پورے دن ایکٹیویٹی یہ رہے کہ جی فلانا ایڈ چلانا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنی ہے, تو پھر گروتھ نہیں ہوگی. اگر یہ سارا آپ نے کام آگے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ اچھا جی ہم اب بزنس کیسے گرو کریں, جب آپ صرف یہ سوچ رہے ہوں گے نا پھر بزنس گرو کر پائیں گے. تو آپ اسکیلنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ آپ فری ہو جائیں, کام آگے لوگوں کو دیں, آپ فری ہو جائیں, اور آپ بزنس کے بارے میں سوچیں کیسے امپروو کرنا ہے. دوسری بات ہے ہائرنگ کرتے ہوئے یہ کن چیزوں کا خیال کریں کہ نئی ٹیم ہائر کرنی ہے, یہ میں ان میں کیا دیکھوں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں کہنے لگا تو خوبصورتی. اچھا, یہ ویسے بڑا ہم ابھی تک اس طرح سے میں ایٹ لیسٹ ابھی تک نا کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا چکا کہ یار یہ چیزیں دیکھنی ہیں. میں یوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بندہ کیسا ہے, بندے پہ پلے کرتے ہیں, کیونکہ جو اسکل ہے وہ کہیں نہ کہیں بندہ سیکھ لیتا ہے. ہمارے پاس بہت سے بچے آئے جو کہ بالکل ایک انٹرنشپ لیول پہ آئے, اور آج وہ لاکھ کا پیکیج لے رہے ہیں, 1.5 لاکھ کا پیکیج پہ پہنچ چکے ہیں 8-10 مہینے کے اندر, سال کے اندر. ہمیں جو ان میں پسند آیا وہ انسانیت, ایک جو ہیومینٹی فیکٹر ہے وہ اچھا تھا کہ ذمہ داری بندے میں ہے. اچھا, 3 لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک ہی کوالٹی ہے, خوبصورتی, خلوص اور قابلیت, کس کو ہائر کریں گے؟ اچھا, اس میں قابلیت اور خلوصیت کا جو ہے نا کمبینیشن, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ قابل بندہ دستیاب بھی ہے یہ. ہاں جی بالکل ہے, یہ ریئر ہے, کم ہے, بٹ کمبینیشن بہت ریئر ہے. بالکل. ورنہ دیکھیں موسٹلی شریف آدمی پتہ کون سا ہوتا ہے جو قابل نہیں ہوتا, اس سے اتنا منحل ہوتا ہے اکثر اوقات کہ دھوکہ کیا نہیں جا رہا. ایسے ہی ہے بہت, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا وہ شہزاد رائے کا گانا بھی ہے, اس کے شروع میں کہتا ہے شریف وہ جس کا موقع نہیں ملا. سچ یہ ہے, بڑے کم لوگ ہیں جو شریف بھی ہیں اور قابل بھی ہیں. اب اگر فرض کیا ایسے بندے نہ ملیں تو ہم کیا کریں؟
किसको हायर करें? मेरा ख्याल है कि आपका सिस्टम होता है ना, एक बंदा तो नहीं होता, आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं एक टीम में। आप तीनों में किसको हायर करेंगे? मेरा ख्याल है काबिलियत वाले बंदे, काबिलियत को। हाँ जी, और हर पोस्ट के लिए काबिलियत देखेंगे। हाँ जी, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मैंने दोस्तों एक बार एक पोस्ट लगाई थी और इस पोस्ट में बेशुमार लोगों ने कहा कि खलूस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम उसे सिखा लेंगे। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप ना अहल को अहल नहीं कर सकते, लेकिन एक जो मुखलिस नहीं है शख्स, उसकी निगरानी करके ज़बरदस्ती और आर्जी खलूस पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, काबिलियत पैदा नहीं कर सकते आप। तो आपकी पहली चॉइस चाहिए काबिलियत। दुनिया की जितनी कंपनीज हैं ना, ये काबिलियत चेक करती हैं। तो मैंने इनसे एक सवाल किया था एक बार, किसी एक बंदे का सीवी दिखाएं जिस पे लिखा हो मैं मुखलिस हूँ। कोई भी वो काबिलियत लिखते हैं वहाँ पे। बस मसला ये है कि पाकिस्तान में ना हमारी उस काबिलियत के साथ कुछ शरारतें लिखी आ रही होती हैं, लिखी नहीं, साथ एम्बेडेड आ रही होती हैं, जो हमारे सिस्टम को तंग करती हैं। हमारे जो प्रोसेस हैं अगर वो इतने तगड़े हों तो फिर वहाँ चीटिंग के चांसेस कम होते हैं। बस मसला वो है वो प्रोसेस, बार बार उनको रिव्यू करना, प्रोसेस को बेटर करना, ताकि वो चीटिंग के चांसेस कम हो जाएं। मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ, बड़ी सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में काम करते हैं, उनके मालिकान पाकिस्तान नहीं आए, कभी भी नहीं गए। यहाँ पे हमारे सेठ के गले पे आके कोई मैनेजर बैठते हैं, उसको खा लेता है। लेकिन बड़े ब्रांड्स के आके वो बैठते हैं, पूरी ब्रांचेस उनकी कंट्रोल में करते हैं, खाते नहीं है। क्या है? स्पेशली रेस्टोरेंट में तो ये आपको बड़ा देखने का मिलेगा। प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरे कर लें तो चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। चीटिंग दुनिया में इसलिए हर जगह पे मौजूद है, ये खाली पाकिस्तान या इंडिया या ऐसी कंट्रीज नहीं होते, हर जगह पे है। सिस्टम बस कम है, डंडा नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैं जवाब सही दे दिया, काबिलियत वाला। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ना देखना ही पड़ता है कि बंदा वो हमारे ना काम का हो। एग्जैक्टली। अब देखिए, हम लोग जिस बंदे पे ट्रस्ट ना कर सके ना, तो अब देखिए, जस्ट मैंने लफ्ज़ ट्रस्ट बोला है, ये इसके फ़ौरन बाद मेरे देखने वाले सुनने वाले दोस्तों ने कहना है ऐसा काबिल भरोसा और मुखलिसा दोस्त यार टाइप, या कोई रेफरेंस या अजीज़ या ऐसे। तो असल में ट्रस्ट वो है जिसको आप काम दें और ये यकीन हो ये बंदा काम कर देगा, ये ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट नहीं है वो मेरी चीज़ संभालेगा। ऐसे ही भाई, संभालने के लिए कैमरे लगाओ, एक बंदा खड़ा कर दो, गार्ड शार्ड, उसके ऊपर बंदा खड़ा कर दो, कुछ कर लोगे। ऐसे ही है। लेकिन अगर उसे काम नहीं आता, अपनी करवा नहीं पाना। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा कि जी मुखलिस बंदा आ जाए, सिखा हम खुद देंगे। देखें, वही तो बात है कि आपने अपने आप को फ्री करना है। बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आपने अपने आप को फ्री नहीं करना, लोगों को सिखाना है, तो फिर आप गलत बिजनेसमैन हो। आप टीचिंग में जाएँ, फिर या ट्रेनिंग में जाएँ। इसका तरीका अगर ये होता है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज रिकॉर्ड कर दें, जो उनको ट्रेन कर रहे हों, उनकी जैसे ऑनबोर्ड करें उनको, तो रिसोर्सेज हमारे रिकॉर्डेड हों, डॉक्यूमेंटेड हों। अगर वो नया जो पर्सन जो आ रहा है, आप उसे 1 वीक का टाइम दीजिए, उससे कि छोटी मोटी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे, और साथ में ये आपका ऑन बोर्डिंग प्रोसीजर है, आपने ये लर्न करना है, कंपनी की पॉलिसीज़, इसकी स्ट्रेटजीज, इसकी गोल्स, इसके एजेंडा सब जानना है आपने। अब आपने ये भी जानना है मैं किसको रिस्पॉन्ड करूँ, ठीक है ना। तो अगर वो इस तरह से सारा लर्न कर लेगा सिस्टम, तो आपको उससे हर बंदे को जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग का मटीरियल बना देना चाहिए हमें शुरू में, कि भाई जो नया बंदा आए लर्न कर ले, काम कर ले। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने फेस की है ना काफ़ी सारी, हमने फोकस किया होता है बड़े स्किल्स पे। अब हम थोड़ा सा इससे बाहर भी आना चाह रहे हैं। जैसे अभी रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी, हमारी टीम थोड़ी है, बड़े काम करती है, बड़े अच्छे पैसे कमाती है, लेकिन हमें इसके साथ मसाइल बड़े हैं। वो इतने हाई लेवल के स्किल्स वाले पर्सन जब छोड़ते हैं, हमें लग समझ जाती है। इसका अगला तरीका होता है, जो हम नया प्रोसेस बना रहे हैं, वो ये होता है कि आप कोई भी एक जॉब है, उसके अंदर तमाम जो स्किल्स चाहिए, इनको ब्रेक डाउन करनी छोटे छोटे प्रोसेस में। तो वहाँ पे टीम रखें जो सिर्फ ये छोटा सा प्रोसेस सॉल्व करती हो। ऐसे न्यू पर्सन को ट्रेन करना, किसी नए ग्रेजुएट को ट्रेन करना आसान हो जाएगा। उसको वहाँ पे ले आएँ, ये काम वो करेगा, अगला काम वो करेगा, अगला वो करेगा। हमने वैसे इसमें ना 3 हिरार्की रखी हुई है। एक हेड होता है, नीचे सीनियर और नीचे एग्जेक्टिव, और तीनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। कि फर्स्ट लेयर का बंदा सेकंड या थर्ड लेयर में से कोई एक बंदा भी जाता है तो 2 लेयर्स के लोग मौजूद होते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। तो हमने इसको इस तरह से मैनेज किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो करंट ट्रेंड्स हैं आपके ख्याल में, जो ई कॉमर्स है, ये ऊपर को जा रही है, स्टेगनेट है, या नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है, 100% ऊपर जा रही है, बिल्कुल ऊपर जा रही है। पाकिस्तान में इसकी जगह हैं, बहुत जगह है, ग्रोथ हो रही है। मैं थोड़े से अगर स्टैट्स आपको बताऊँ ना, तो सिंगापुर, शायद सिंगापुर
64% ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गया हुआ है। इंडिया तकरीबन आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तकरीबन 10 के अराउंड है। पाकिस्तान अभी 2-3% पे है। 25 करोड़ या 22 करोड़ इसकी हाँ बात जी, भी है। आप सिंगापुर डेट से अगर एक रख लें, अभी 2-3% पे, और 64 कहाँ 2-3% कहाँ 64%। सिंगापुर के आधे पे भी जा सकते हैं 32 पे, तो हमारी 16 गुना भी बढ़नी है। खैर अभी बहुत बढ़नी है, अभी तो बहुत देखिए हम तो पीछे इसलिए रहते हैं कि बाकियों से क्या सीखे तानों के लाया ना। बिल्कुल। यानी ये कहने के लिए हम पीछे रहते हैं। वैसे बाय द वे बड़ा दुख है कि हम मोस्टली कामों के अंदर पीछे। बिल्कुल। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट, इसके ई कॉमर्स के अलावा एक स्टॉक मार्केट में भी मेरा थोड़ा एक्सपोजर है, उसमें भी मैं थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए कि अमेरिका तकरीबन 55% जो अमेरिकन है ना, वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। यस अपने कारोबार में। Yes. अपने अमेरिकन सिटीजन्स के जो बाकी अपने जो हम वतन है ना, उनके लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया का ये 7% है। बांग्लादेश 6% पे है। पाकिस्तान कितने परसेंट पे है? शायद 0.001%, 0.02%। 2%। ठीक है। मतलब ये आप देखें कितना पीछे हैं। मतलब हम अपने लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। हम लोग रियल एस्टेट और गोल्ड के अलावा हम तीसरा कोई एवेन्यू एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। मेरे अब्बा जी अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान से बाहर जब पाकिस्तान की तकलीफ पहुंचती है ना, तो अक्सर का उसका मौजब दूसरा पाकिस्तानी ही होता है। हमने ना पाकिस्तानियत नहीं जगाई थी लोगों में। अब देखें, अगर पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स हो, लोकल कंपनीज हो, हमें चाहिए इनको सपोर्ट करने के लिए करें, इन्वेस्ट करें। यहाँ मेरे एक शागिर्द भी हैं, मेरे पार्टनर भी हैं। मुझे 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये एक नई पाकिस्तानी मूवी आ रही है, तो इस मूवी का हम ना सारी टीम चलेंगे सपोर्ट करने के लिए। उस मूवी का हमने देखा क्या, उसके विजुअल बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। हम देखें पीछे हैं, लेकिन एफर्ट किया उन्होंने। मूवी का नाम है उम्र यार, ये बड़ी ईद पे रिलीज हो रही है। तो इन्होंने कहा हम पूरी टीम सपोर्ट करने के लिए चलेंगे। मैंने कहा ये गुड है, हमें सपोर्ट करना चाहिए ना एज ए पाकिस्तानी नेशनल करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तानी जो स्टॉक्स हैं लोगों ने डिस्कवर नहीं किए हुए, ऐसे यहाँ भी ना कई मार्जिन से हैं बहुत। बस अब मैं आपको एक छोटा सा वो स्टैट बताऊं कि आज से 1 साल पहले हमारा जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो 39,000 पे था, और आज कल परसों 71,000 पे 70,500 पे। यस कितना डबल है, डबल। तो ये डबल आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली उससे पहले काफ़ी देर नीचे ही रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो आज देखें डबल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने ना खुद वैसे बेशुमार लोग देखे हैं जो लोग ना ये नहीं करते स्टॉक की जस्ट ट्रेड करें। एक होता है अपनी ट्रेड करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स बाय किए, वो एक रिस्की काम होता है। हाँ जी, रिस्की काम है। आपने रोजाना सेल किए, परचेज किए न्यू शेयर्स, लाइक फॉरेक्स आपने काम किया। एक तरीका होता है उसके डिविडेंड्स आपको सिखाएं। एग्जैक्टली। तो मैंने कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ना लोग साल से डिविडेंड्स खा रहे हैं उसके। ऐसे ही है, बिल्कुल। उनके शेयर्स जिस रफ्तार से बढ़ते मैंने देखा है, मैं हर बार सोचता था अभी इसको पैसे आए तो बाय कर लूँ, लेकिन वो उस वक्त ना मेरी पहुंच से बालतर हो गई। आप यकीन जाने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बस डिस्कवर करनी पड़ती है कौन सी अच्छी जगह है, और थोड़ा सा माहौल का और न्यूज़ का एनालिसिस करना कि मैं किस वक्त यहाँ से क्विट करूँ, किसी और में स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट करूँ। और आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तो आपको क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास कई मेच्योर स्टॉक्स हैं जो कि मतलब ऐसे जो कि बंद नहीं हो सकते। उनका 3 दहाइयों तक तो उसके चल रहे हैं। हाँ जी, इससे भी ज़्यादा 2-3 दहाइयाँ बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान तब के वो स्टॉक्स हैं मौजूद और वो आगे भी रहेंगे। तो हमें स्टॉक्स में भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं खुद इसमें एज एन एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, और मैं अपने तमाम दोस्तों को भी मोटिवेट करता हूँ कि यार आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। उसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका अपना ग्रोथ मिलेगी आपको, यहाँ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, यहाँ डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स होंगे तो आपको सालाना पैसे आ जाएंगे, और दूसरा आपके मुल्क का फ़ायदा है उसका। बिल्कुल। देखिए, जब कोई एक यहाँ पे कोई कंपनी चलती है और चलती रहती है, ग्रो करती है, तो उसके साथ जुड़े कई ख़ानदान हैं जो वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। मैंने कई जगह देखी जहाँ उनकी नस्लें भी, जो बंदा बुरा हुआ उसके बच्चों को जॉब दी गई, तो उनका रोज़गार है, चलता है, और वो दूसरी बात आप उस पर फ़ायदा भी लेते हैं, शेयर करते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि आप पूरी नेशन के लिए काम करते हैं। एक बंदा सिर्फ इतना छोड़ ही दे कि मैंने नेशन का फ़ायदा करना है, वो सिर्फ ये सोचे मुझे फ़ायदा पहुँचेगा, तो लगे हाथ 2-3 फ़ायदे उसके हो रहे हैं। ऐसे ही है ना, तो हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल।
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مزے کی باتیں کی ہیں. ہماری آڈینس یہ چاہے گی کہ آپ سے لاسٹ ایک بات یہ لازمی کی جائے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں آئی ٹی میں کام کرنا چاہتا ہو تو وہ آج آپ سجیسٹ کیا کریں گے, کیا کرے, کس طرح سے اسٹارٹ کرے؟ سب سے پہلے تو کوئی ایک اسکل پکڑے, چاہے وہ بلاک چین پکڑ لے, چاہے وہ مارکیٹنگ پکڑ لے, کوئی بھی ایک اسکل, اور خود اس کا پاپی بن جائے, مطلب ایکسپرٹ بن جائے. ہاں جی, اس میں مار کھائے, بے شک اس کو کچھ عرصہ جاب کرنی پڑے یا جو بھی کرنا ہے. اور یہ مار ناکامی کی ہوتی ہے, بالکل ناکامیوں کی کہانی مار. یس. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر وہ پروجیکٹ اٹھانا شروع کرے, ٹیم بنائے. اگر وہ وداؤٹ اینی ایکسپرٹیز یا وداؤٹ اینی اسکل وہ بزنس شروع کر دیتا ہے تو جو دیکھا گیا اس میں زیادہ چانسز آپ کے انسکسیس کے ہی ہوتے ہیں. تو جو بھی بزنس کرنا ہے خود اس کے کم از کم آپ اسکل اور ایکسپرٹ لازمی بنیں. اس کے بعد پھر آپ ٹیم بنائیں, اور اس کے بعد جب آپ مطلب اسکل حاصل کر لیں اور بزنس کی طرف شفٹ ہو جائیں, پھر اپنے پہ کم سے کم ذمہ داری رکھیں اور آگے سبارڈینیٹ کریں, اپنے ٹیم بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کا. دوستو آپ نے باتیں سنی, ان کی ایجنسی ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہے. یہ 3 سال کسی بندے کی لڑائی کے سال ہوتے ہیں جن میں انسان لڑ ڈر کے سیکھتا ہے میں نے کس طرح سے بچنا ہے اور کیسے اپنی مشکلات کو ختم بھی کرنا ہے. آپ نے کئی اور دوستوں کی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں یا سکسیس سٹوریز میں دیکھا ہوگا, میری اپنی بھی کسی کی نکالیں گے سٹوریز تو یہ پتہ چلے گا اس بندے نے پہلے ناکامیوں سے شدید لڑائی کی تھی اور اس کی کنسسٹنسی اسٹرانگ تھی, وہ چلتا رہا تھا. حالات نے اس کو کئی بار روکنے کی کوشش کی تھی, وہ نہیں رکا تھا. یہی آج کا پیغام موسیٰ صاحب کا ہے, یہی پیغام میرا ہے اور ہر اس شخص کا جس کا کوئی کاروبار چلتا ہو. آپ دوست اس کی تیاری کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ہم ہوں گے کسی نئے دوست کے ساتھ, ان کے تجربے کو شیئر کریں گے یہاں پہ, اور آپ ان سے لرن کریں گے. ہماری خواہش ہے ہماری پاکستان کی نیشن گرو کرے, آپ دوست گرو کریں. انشاءاللہ بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.